یہ حالیہ لہر اس کا آغاز ہوا اسرائیل کی مذمت والے ٹویٹ میں. نہ کریں اللہ کی قسم, ٹویٹ کی نہیں, اللہ کی قسم کھا کے میں آپ کو بتا رہا ہوں, خدا کو گواہ بنا کے, کہ جب میں نے یہ ٹویٹ کی کہ عمران خان صاحب کیوں مذمت نہیں کر رہے اسرائیل کی ایران والے اس سارے واقعے کے بعد, تو مجھے لگتا تھا کہ آ جائے گی ٹویٹ کچھ نہ کچھ عرصے میں, ایسا بھی کیا ہو گیا ہے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے یہ احساس ہونا شروع ہوا کہ خان صاحب واقعی ٹویٹ نہیں کر رہے ہیں, اور مجھے یہ لگا کہ پی ٹی آئی کے لیے یہ اتنا کڑوا سچ ہو گیا ہے کہ جیسے ہی میں نے یہ بات کی ہے, پی ٹی آئی نے مجھے ان فالو کرنے کی اور بلاک کرنے کی مہم چلا دی ہے, میری بیویوں کی تصویریں آ رہی ہیں, میری فیملی پہ گالم گلوچ کی جا رہی ہے, اور ایک پورا ماحول بنا دیا گیا. اور میں پھر بھی دیانتداری سے سوچتا تھا کہ عمران خان صاحب شاید ٹویٹ کر دیں گے, اسرائیل کی مذمت کی پہلے بھی کرتے رہے, تو یار اب کیوں نہیں کریں گے, اب تو سارے ہی کر رہے ہیں, تو کیوں نہیں کریں گے. پھر میں نے خود انالیسس کرنا شروع کیا, اور جب یہ ڈاٹس کنیکٹ ہونا شروع ہوئے کہ جب سے ٹرمپ کے صدر بننے کی امید پیدا ہوئی, آپ جانتے ہیں عمران ریاض خان صاحب کی اور باقی سارے یوٹیوبرز کی ویڈیو کہ جی دسمبر میں کرسمس سے پہلے کرسمس کے بعد 25 سے پہلے فون آئے گا, اور ایک فون آئے گا پاکستان میں سب کچھ بدل جائے گا, کیونکہ جو بائیڈن کی جو انتظامیہ ہے وہ اس وقت پاکستان کی حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے, لیکن آنے والی حکومت تو سپورٹ نہیں کرے گی, تو فون جائے گا اور عمران خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے. تاثر دینے کی کوشش کی گئی. ایک ٹیلی فون کال امریکہ سے آنے والی ہے, اور یہ کال 25 دسمبر سے پہلے آ جائے گی, یعنی کرسمس سے پہلے 2 چیزیں پاکستان میں ہونے جا رہی ہیں. اب آپ اس کو ایک ہفتہ کہہ لیں, 10 دن کہہ لیں, اس سے زیادہ ٹائم اوورسیز پاکستانیوں کا یہ دعویٰ ہے, یا جو میرے سورسز ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اس سے زیادہ ٹائم لگے گا نہیں. ایک تو ایک ٹیلی فون کال آئے گی پاکستان میں, اس کے بعد آپ چیزیں بدلتی ہوئی دیکھیں گے, کیونکہ دیکھیں ملک جو ہوتے ہیں نا وہ ہفتوں میں یا مہینوں میں نہیں چلتے ہوتے. ابھی اس وقت جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن پاکستان کو سپورٹ دے رہی ہے, اس کے دن کتنے باقی رہ گئے ہیں, 1 مہینہ اور چند دن, تو اس کے ساتھ تو پاکستان اپنی پالیسی نہیں چلا سکتا. پاکستان کو دیکھنا پڑے گا کہ آنے والی ایڈمنسٹریشن اس طرح کی سپورٹ دیتی ہے یا نہیں دیتی, تو وہ اب نظر آ رہا ہے. اور ایک ٹیلی فون کال بہت امپورٹنٹ آنے والی, تو مجھے یہ یقین ہو گیا کہ وہ امریکی غلامی نام وہ جو لوگ تھے پی ٹی آئی کے, جنہوں نے عمران ریاض صاحب کو یہ انفارمیشن دی کہ جی فون آئے گا, انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی کہا کہ سر فون آئے گا, آپ نے مہربانی کرنی ہے, کیونکہ سارے سینیٹرز میں سے اکثریت وہ اسرائیل نواز لابی ہے پوری, تو آپ نے مہربانی کرنی کہ ہاتھ کھولا رکھنا ہے اسرائیل کے اوپر. یہ میرا ایزمپشن تھا جو وقت نے آہستہ آہستہ ثابت کیا. آپ دیکھیے کہ ٹرمپ کی کیمپین اپریل 2024 میں آخری بار اسرائیل کے خلاف ٹویٹ کی عمران خان صاحب نے, ٹھیک ہے. میں نہیں کہتا کہ عمران صاحب غدار ہیں, میں نہیں مانتا کہ اسرائیل نے ان کے اوپر کوئی انویسٹمنٹ کی ہے, میں نہیں مانتا کہ ان کے سسرال کا اس میں کوئی کردار ہے. میں ان کی ذات کے اس پہلو سے مایوس ہو گیا ہوں کہ جس میں ہم سمجھتے تھے کہ وہ دلیر ہیں, جس میں ہم سمجھتے تھے کہ وہ بہادری. مجھے پتا چلا کہ وہ مصلحت کا شکار ہو گئے, وہ کمزوری کا شکار ہو گئے, صرف اسے خوف کی وجہ سے کہ اگر میں نے اسرائیل کے خلاف ٹویٹ کر دی تو ٹرمپ اور امریکی سینیٹرز ناراض ہو جائیں گے جو کہ اسرائیل نواز ہیں, اور میرے لیے فون نہیں آئے گا. مجھے اس چیز نے مایوس کیا عمران خان صاحب کی, کہ تمام اختلافات کے باوجود ان کی دلیری پر, ان کے ڈٹ جانے پر, ان کے اعصاب کی طاقت پر ہم سب یقین رکھتے تھے. یہاں آ کے مجھے مایوسی ہوئی, اس مایوسی کا اظہار ہے میرا بار بار ٹویٹ کرنا کہ عمران خان صاحب کیوں بات نہیں کر رہے. ایران پر حملہ ہوا, قطر پر اسرائیل نے حملہ کیا, اس کے بعد 20 نکات والے معاملے پر بہت دیر تک پوری پی ٹی آئی چیختی چلاتی رہی اس کے خلاف. عمران خان صاحب جس کو پی ٹی آئی کے لوگ امت مسلمہ کا لیڈر مانتے ہیں, وہ اسرائیل کی مذمت کا ٹویٹ نہیں کر رہا. اور یہ ساری چیزیں کنیکٹ ہو رہی ہیں ٹرمپ کی الیکشن کی کیمپین سے اب تک. بہت ساری باتیں جی جیل سے کیسے کرے, یار ایک آدمی جیل میں بیٹھ کے ایک وزیر اعلیٰ کو چینج کر رہا ہے, ایک بندے کو وزیر اعلیٰ بنا رہا ہے, سنم جاوید صاحبہ کی تعریف کر رہا ہے, اپنی بہنوں کی وضاحتیں دے رہا ہے, سپورٹ کر رہا ہے, ہر موضوع پر بات کر رہا ہے, کرکٹ ٹیم کی تمام تر تفصیلات پہنچ رہی ہیں, ہر چیز کی ٹویٹ ہو رہی ہے. یار اتنے بڑے قد کا لیڈر اسرائیل کی مذمت نہیں کر رہا ہے. تو میں اگین کوئی ایجنٹی کا الزام نہیں ہے, کوئی غداری کا الزام نہیں ہے, کچھ اسرائیل, صرف میں اس خوف نے ان کے مجھے مایوس کر دیا کہ یار عمران خان کو تو ہم کچھ اور سمجھتے تھے. تو اس وجہ سے میں بارہا یہ کر رہا ہوں. اس کا ریئیکشن پی ٹی آئی نے بہت زیادہ دیا, اس میں پھر ضمنی بہت سارے اختلافات جو باتیں میں کھل کے نہیں کرتا تھا کبھی, اس لحاظ اور مروت میں کہ یار لوگ ناراض ہوں گے, تو لحاظ اور مروت بھی ختم کر دیا ان لوگوں نے. الٹیمیٹلی آپ کس چیز سے گھبراتے ہیں, آپ بد زبانی سے گھبراتے ہیں, آپ کہتے ہیں یار فیملی پہ اٹیک کریں گے, آپ نے سب کر لیا. آپ نے ان فالو کرنے کا بھی بڑا جی بہت جی جن بنا ہوا تھا جی پی ٹی آئی کا, کیا فرق پڑا, وہی اتنے اسی تعداد میں فالوورز آج بھی موجود ہیں, ریچ بھی کم نہیں آپ کے سامنے. دیکھیں ریچ سے مراد ہے, لوگ یہ کہتے ہیں, الزام لگاتے ہیں کہ آپ عمران خان کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ زیادہ ری ٹویٹس میں رہیں. اس کا مطلب ہے آپ تو اپنے نظریے کے خلاف ہیں. اگر عمران خان کے خلاف بات کر کے ری ٹویٹ زیادہ مل رہے ہیں تو اس کا مطلب عمران خان ان پاپولر ہو گیا ہے. تو میں تو ایک مشکل آپشن نہیں, عمران خان کے حق میں ٹویٹ کر کے زیادہ ری ٹویٹس ملتی ہے.
یہ فیکٹ تو یہی ہے نا کہ عمران خان کے حق میں بات کریں تو لائکس بھی زیادہ ملیں گے, ریٹویٹس بھی زیادہ ملیں گے, کامنٹس بھی زیادہ ملیں گے. تو میں تو ایک مختلف اور مشکل مرحلہ اپنا رہا ہوں. تو ایک فیکٹر تو یہ تھا. دوسرا بس 2 جملوں میں کر رہا ہوں خان صاحب سے ناراضگی کی وجہ. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے سب کچھ کیا, ہم تو کچھ کر ہی نہیں رہے تھے, ہمارے تو ہاتھ بندھے ہوئے تھے, اور پھر آپ تعریفیں بھی کرتے رہے جنرل باجوہ کی. اور تب آپ یہ مت کہیے کہ ہم بھولے تھے اور ہم معصوم تھے اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ایسی ہوتی ہے. یہ آپ کی بددیانتی کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ اب بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ہم سے لالچ میں, اقتدار کی ہوس میں یہ غلطی ہوئی. صحیح بات بتائیے لوگوں سے. دوسرا یہ تسلیم کریں کہ ہم نے ڈالرز کے لیے یوٹیوب پر اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا. یہ مت کہیں کہ یار مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اتنی بری. آپ کو نہیں پتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ملک میں 4 مارشل لا لگائے ہیں. آپ کو نہیں پتا تھا فاطمہ جناح کے ساتھ اس ملک میں کیا ہوا ہے. آپ کو نہیں پتا تھا کہ DHA کا کاروبار کون کرتا ہے. آپ کو نہیں پتا تھا فوجی فوڈز اور فوجی فرٹیلائزر کون چلاتا ہے. آپ کو نہیں پتا تھا بلوچستان کے مسنگ پرسنز کا معاملہ کیا ہے. آپ کو نہیں پتا تھا سکوت ڈھاکہ کے مناظر کیا تھے. اگر عمران خان کو بھی یہ پتا نہیں تھا اور عمران ریاض کو بھی یہ نہیں پتا تھا تو نہ ان کو لیڈر ہونے کا حق ہے نہ ان کو جرنلسٹ ہونے کا حق ہے. اور یہ سب پتا ہوتے ہوئے بھی اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی قصیدہ خوانی کر رہے تھے تو مان لیجئے کہ ہم ڈالرز کے لیے کر رہے تھے. آپ مان لیجئے کہ میں نے اقتدار کے لیے کیا, غلطی ہوئی, معاف کرنے کے لیے تیار ہے. ہم جیسے لوگ, میں تو ٹھیک ہے, قوم تو بیچاری سادہ لو ہے, کسی بھی اس میں آ جاتی ہے. تو اگر تو عمران خان نے کہتے ہیں کہ ہم تو معصوم تھے تو اس کا مطلب وہ آج بھی جھوٹ بول رہے ہیں. اور اگر وہ آج بھی جھوٹ بول رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی اصلاح کے لیے تیار نہیں ہے. مکمل سچ بولیے قوم سے, اپنی غلطیوں کا نہیں اپنے گناہوں کا اور جرموں کا اعتراف کیجیے, مگر 2 نمبری مت کیجیے. یہ مت کہیں کہ ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں تھا, ہم تو روٹی کو چوچی کہتے تھے. ایسا اس طرح بھی کہ بہت ساری باتیں. تو یہ 2 بنیادی باتیں, باقی تو خان صاحب کی بہت اچھی باتیں بھی ہیں, وہ کہیں گے تو میں وہی پوری تقریر کر سکتا.